وہ کبھی برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہے جو ایک امتی اور نبی کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ محبت یہ چاہتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے قریب قریب رہے، اس سے دور نہ ہو۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ راستہ اگر اختیار کریں گے تو حضور کا قرب اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ مثلاً صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماذا اعددت لہا، کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر لیا ہے جو پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی؟ وہ کہنے لگے کہ ما اعددت لہا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ، کہ حضور میرے پاس کوئی بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ صدقوں کا ڈھیر تو نہیں ہے، بس ایک چیز ہے میرے پاس جس پر مجھے امید ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اور یقیناً ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، انت ما من احببت، تو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک تیرا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو یہ جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے نبی کا ساتھ لے کر دے گی ہمیں۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ تو آخرت کی بات ہے نا۔ اب دنیا میں لوگ اپنے محبوب کے قریب آنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ بیٹا ماں کی محبت میں لاکھوں روپے کا ویزا لیتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے اور پاکستان میں آتا ہے اپنی ماں کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں اس لیے کہ میں مکان بناؤں گا، کئیوں نے کمیٹیاں ڈالی ہیں کہ میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، کسی نے پیسے جوڑے ہوئے ہیں کہ میں نے کار لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجبور کیا اور اس نے ایک کمیٹی ڈال دی یا غلے میں کچھ پیسے ڈالنے شروع کر دیے اس نیت سے کہ میں جب کمیٹی نکلے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوں گا اور کچھ میں نے ان پیسوں کا نہیں کرنا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ نے ایسی کوئی کمیٹی ڈالی؟ کیا آپ نے کبھی پیسے جوڑنے شروع کیے ہوں اس نیت سے کہ میں عمرے پر جاؤں گا، حضور کا روزہ دیکھوں گا؟ اگر آپ نے آج تک یہ کوشش نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت ابھی کچی ہے۔ پکی محبت والے تو بھائی ملاقات کے راستے ڈھونڈتے ہیں، قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ مکان بن رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، سامان دکان میں زیادہ سے زیادہ ڈل رہا ہے، اور جب پوچھا جائے عمرہ کیا کہ جی نہیں اجے تنی دعا کرو اللہ توفیق دے دے، اے دکانہ بغیر توفیق دے کام چلی جاتے ہیں تو عمرے والی دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں ابھی محبت جاگی نہیں ہے۔ جب دل میں محبت جاگ پڑتی ہے پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ایک صحابی دروازے پر ہی تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے حضور عشاء کے بعد گھر گیا، لیٹا تو ایک دم آپ کی یاد نے ستایا کہ میں حضور کی زیارت کرتا ہوں، دروازے پر آ گیا، پھر سوچا کہ دستک دوں گا آپ کی نیند خراب ہوگی،
اور واپس جاتا ہوں تو محبت جانے نہیں دیتی، تو میں یہیں بیٹھ گیا کہ کبھی تو حضور دروازے سے باہر آئیں گے، صبح تو آئیں گے ہی، تو بس اب آپ آئے ہیں، آپ کا دیدار کیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میرا کام ہو گیا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ اب آپ سے عرض ہے، دیکھو آج ہم سارے نیت کریں، تھوڑی تھوڑی کوشش سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ آج نیت کریں، اللہ پاک کسی نہ کسی وقت آپ کو انشاءاللہ توفیق دے دیں گے۔ تو اب یہ طے کریں کہ آج ہی سے، یعنی صبح سے، یا تو کمیٹی ڈالیں یا کوئی غلہ لے کر آئے اور اس میں پیسے ڈالنا شروع کر دے۔ اللہ دیکھ لے میرا بندہ میرے نبی کی محبت میں سچا ہے، اور سچی محبت پر اللہ پھر قبولیت کی مہریں لگا دیا کرتے ہیں۔ دیکھو ایک چونٹی نے نیت کی، کہاوت ہے کہ میں نے حضور کا روزہ دیکھنا ہے، تو اللہ نے کبوتر کو بھیجا، وہ اس کے پروں کے اندر گھس گئی اور وہ اڑتا اڑتا حضور کے روزے پر اس چونٹی کو لے گیا۔ طلب ہو تو اللہ چونٹیوں کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، ہماری طلب ہوگی تو ہمیں نہیں اللہ لے جائیں گے۔ تو اب نیت کریں کہ آج کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑنا شروع کریں، اس تھوڑے میں برکت دینا اس اللہ کا کام ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بلائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ابتلی بابنتین، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان بچیوں کی اچھی تربیت کی، پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو بیٹی دے۔ علماء فرماتے ہیں جب بیٹی ہو فوراً سجدے میں چلے جاؤ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کا ساتھ ملنے کا ذریعہ مجھے نصیب فرمایا ہے۔ کرنا کیا ہے، بس اچھی تربیت کرنی ہے، وہ تو سارے کرتے ہیں، اچھی جگہ نکاح کرنا ہے، وہ بھی سارے کرتے ہیں۔ تو بیٹی کا مل جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹیاں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ دوزخ سے آڑ بنتی ہیں باپ کے لیے، یعنی قیامت والے دن اگر باپ کسی وجہ سے دوزخ میں جا بھی رہا ہوگا تو بیٹیاں اللہ کے حضور آ کر سفارش کر کر اپنے باپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں ساتھ لے کر جائیں گی۔ اب آپ بتائیے بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ جس جس کو نصیب فرما دے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آج کا مسلمان زمانہ جاہلیت والے مشرکین اور کافروں والے جذبے رکھتا ہے کہ بیٹی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ جب ان کافروں کو بتایا جاتا کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو، تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو غم سے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سانس گھٹنے لگ جاتا، یعنی ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ ہے میری بیٹی ہو گئی ہے۔ اور آج اگر مسلمان بھی اس جذبے سے ہو کہ بیٹی ہو اور اس کا چہرہ لٹک جائے، کتنے لوگ ہیں بیٹا ہوتا ہے تو مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اور بیٹی ہوتی ہے تو بس جتی ہوئی ہے، دعا کرنا اللہ نصیب چنگے کرے، یعنی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، مسلمان ہو اور اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ کا ذریعہ ملا، اللہ پاک دوزخ سے آڑ کا ذریعہ دے رہے ہیں اور اسے خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے بیٹی پیدا ہونے پر خوشی نہ ہونا یہ آدمی کے کمزور ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کی تھی، بیٹے تو دیے چھوٹی عمر میں لے لیے، تو بیٹیاں ہی بڑی ہوئی، ان سے آگے نسل چلی اور سارا نظام اللہ نے چلایا۔ تو بھائیوں بیٹیوں سے کبھی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ سنیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے رویہ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے ملنے کبھی تشریف لاتی گھر میں،
وہ نبی جس کے استقبال کے لیے آسمان کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بیٹی گھر آتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کی بیٹی گھر آتی ہے، کیا آپ بھی کبھی کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں؟ یہ بھی سنت ہے۔ ہمیں جہاں اور سنتیں یاد رہتی ہیں، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، بیٹی آئے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ اور کبھی کبھی ماتھا وہ جب تشریف لاتی تو محبت سے چوما کرتے تھے۔ یہ اظہار ہے خوشی کا کہ میری بیٹی گھر میں آئی ہے۔ اور جس جگہ ہمارے نبی تشریف فرما ہوتے تھے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے اور خود دوسری جگہ تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ یوں بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ تشریف لے جاتی تو آپ دروازے تک ان کو چھوڑنے بھی جاتے تھے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، ہماری بیٹیاں بھی سسرال سے آتی ہیں ہمیں ملنے کے لیے، کیا ایسے ہی ہم کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ یا ماتھا چوما ہے محبت سے، کبھی ہم نے اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا، کبھی ہم اس کو دروازے تک چھوڑنے بھی گئے ہیں؟ اگر نہیں گئے تو آپ نے اپنے گھر کی ان سنتوں کو ابھی زندہ نہیں کیا ہے۔ تو بھائی یہ سنتیں بھی زندہ کرنے کی چیزیں ہیں، صرف مسواک کی سنت نہیں ہے، ٹوپی اور پگڑی سنت نہیں ہے، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اب آج سے نیت کر لیں کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، بیٹیوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کبھی حساب لگائیں کہ بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کا کچھ لے کر نہیں جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جہیز لے گئی، آپ ذرا آئیڈیا کیجئے، تھوڑی سی بیٹی بڑی ہوتی ہے، بس چلنا شروع کر دے، اسی وقت سے وہ باپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ کبھی روٹی لے کر آ رہی ہے، کبھی اس کو کپڑے پکڑا رہی ہے، کبھی اس کی جوتی پالش کر رہی ہے۔ ابھی چھوٹی ہے، آپ کی خدمت شروع کر دی ہے۔ ذرا بڑی ہوتی ہے، گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، روٹیاں پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے آپ کے ہاں کا تو نہیں پتا، ہمارے ساہیوال میں جو رواج ہے عموماً ہم نے کپڑے دھونے والی گھر میں رکھی تو 8,000 روپے مہینے کے اس کو ہم دیتے تھے کپڑے دھونے کے۔ حالانکہ ہمارے افراد بھی گھر کے صرف 2 ہم ہیں اور چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، تو 8,000 وہ کپڑے دھونے کے لیتی ہے۔ پھر صفائی کرنے والی اگر آئے گی تو وہ بھی اتنے 8-9 ہزار روپے لے گی، کھانا پکانے والی آئے گی تو وہ بھی اتنے لے گی۔ یعنی اگر یہ 3 کام نوکرانیوں سے آپ کروائیں تو ماہانہ 25,000 روپے آپ کو دینے پڑیں گے۔ اب اس کو ذرا سالانہ ضرب دیں کہ 1 سال میں 25,000 آپ ماہانہ دیں تو کتنے لاکھ بن جاتے ہیں۔ اور آپ کی بیٹی اگر 6 سال 7 سال سے کام شروع کرے اور آپ 25 سال میں اس کی شادی کریں تو اتنے سال کی تنخواہ بنائیں گے تو اس کی تو 20 لاکھ سے اوپر تنخواہ بن جاتی ہے، اور آپ اس کو 5 لاکھ کا جہیز دے کر احسان کرتے ہیں۔ ابھی تو 15 لاکھ باقی ہیں اس کے آپ کے اوپر، اور وہ آپ سے مانگتی بھی نہیں ہے، مطالبہ بھی نہیں کرتی ہے، اور جب چلی جاتی ہے پھر کبھی اپنے باپ سے کچھ نہیں لیتی ہے۔ اب ذرا آئیں اپنے بیٹے کی طرف، وہ کدی کرتا کام نہیں کرتا، ویلیاں روٹیاں کھاتا، اور باپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کالج کی فیسیں لے گا، پھر شادی ہوگی تو سارا خرچہ باپ نے کرنا ہے، سلامیاں منڈے دے جیب چ تے خرچہ سارا پہ ہوگا، اس کے بعد بیوی کے خرچے باپ اٹھا رہا ہے، پھر جب اس کے بچے ہوں گے اس کے بچے بھی آپ کو لوٹتے ہیں، دادا جی 10 روپے دے، دادا جی 50 روپے دے، اور وہ بیٹی جب سے گئی ہے گھر سے کبھی اس نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ بتائیں بیٹا اچھا ہوتا ہے بیٹی اچھی ہوتی ہے؟ پھر باپ بیمار ہو جائے، بیٹے کو فون کرتی ہے ماں کہ تیرے ابے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کرے آ جائے، وہ کہتا بس ایک اوور رہ گیا میں نہیں آیا، وہ اوور پورا کر کے ہی آتا ہے، پہلے نہیں آئے گا۔ اور بیٹی کو فون جاتا ہے کہ بیٹی ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ وہی رونا شروع کر دیتی ہے، مصلے پر بیٹھ جاتی ہے، اللہ میرے باپ کو صحت عطا فرما، پوری رات نہیں سوتی ہے وہ، اور صبح صبح اٹھ کے پہلا پھول اس کا یہ ہوتا ہے
کہ میرے ابا جی کی طبیعت کیسی ہے، تو جو اتنے وفادار ہو اس کو پیدا ہونے پر آپ بوجھ سمجھیں، پریشان ہو، تو آپ کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ یقین کرے بیٹی سے زیادہ وفادار دنیا میں باپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیٹوں، اچھا کبھی سنا ہے کہ کسی بیٹی نے اپنی ماں کو مارا ہو، اپنے باپ کو مارا ہو؟ اور آئے دن اخبار بھرے پڑے ہیں کہ بیٹے نے ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا۔ کبھی سنا ہے کسی بیٹی نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہو؟ اور آئے دن سنتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو نکال دیا، ماں کو نکال دیا۔ اور پناہ دینے والی ہمیشہ بیٹی ہوا کرتی ہے کہ اماں جی تسی میرے گھرے آ جاؤ، میرے کو رہ لو۔ تو اتنی وفادار جو ہو اس کے پیدا ہونے پر آپ تنگ دل ہو جائیں، میرے عزیزوں یہ انتہائی کمی اور گھاٹے کا سودا ہے۔ آج سے نیت کریں اپنی بچیوں کو بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرنا ہے، اپنی بچیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک عرب تھا، اس کی 6 بیٹیاں تھیں، 7ویں بیوی امید سے تھی، پتہ نہیں کیا ہوتا، تو اس نے اپنی بیوی کو دھمکی لگائی کہ اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب بیوی رات کو روئی کہ یا اللہ تو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، میں کیا کروں، یہ تو مجھے دھمکی دے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرنی تھی، رات کو وہ خاوند سویا تو اس نے خواب دیکھا قیامت برپا ہو گئی ہے، حساب کتاب ہوا، اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا۔ فرشتوں نے پکڑا، چل بھائی اس کو دوزخ میں لے کر جاؤ۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں دوزخ کے۔ تو پہلے پر گئے تو اس کی سب سے بڑی بیٹی دروازے پر ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہے کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اسے دوزخ میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے کہا دوسرے دروازے پر چلو، دوسری بیٹی، تیسری، چوتھی، 6 دروازوں پر 6 بیٹیاں کھڑی ہیں، 7واں خالی تھا۔ تو فرشتے نے کہا انہوں ادھروں سٹو، 7واں ویلا ہے انہوں ادھروں سٹو۔ تو وہ جب کھینچا نا 7ویں کی طرف تو اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھتے ہی سجدے میں گرا اور کہنے لگا اللہم آتینی السابعہ، یا اللہ مینوں مڑنا نہیں چاہیے، مینوں 7ویں بھی ٹھیک دے دے تو، یہ تو مجھے دوزخ سے بچاتی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے۔ تو بیٹی جیسی نعمت پر یقین کریں، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اب نیت کر لیں آج کے بعد اپنی بچیوں کو دیکھ کر بوجھ نہیں دل پر لے کر آنا، خوش ہونا ہے۔ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہمارے دنیا آخرت کے بننے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ، اور اللہ ان کی برکتوں سے آپ کو رنگ لگائیں گے۔ تو اب جو بیٹی کی اچھی تربیت کرے تو قیامت والے دن اللہ پاک اس کو اپنے نبی کا کیا فرمائیں گے بھائی، ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے حضور کی خدمت کی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما شئت، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے آج حضور بڑے جوش میں ہیں، موڈ میں ہیں، جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا۔ اچھا مجھ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ حضور بس ایک گاڑی لے دیجئے، کوئی بڑی کوٹھی مل جائے، کوئی کاروبار اچھا ہو جائے، جو ہمارے دل کے جذبے ہیں۔ وہ عاشق لوگ تھے۔ اب عاشق محبوب سے عشق کی مانگا کرتا ہے، تو وہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستہ دیا کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو اور راستہ دے دیتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہو جائے تو تیرا کام ہے تو نے نماز پڑھنی ہے، بس تو نماز کا پابند رہے گا تو خود بخود قیامت والے دن جنت میں تیرا اور میرا ساتھ ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ کتنا آسان راستہ ہے، نماز پڑھتے جائیں، اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے جائیں اور قیامت میں اللہ کے حبیب کا ساتھ دیتے جائیں۔ اب کتنے لوگ ہیں، دیکھو ہم سارے ہی عاشق ہیں الحمدللہ، لیکن عشق کا پتہ میدان میں چلتا ہے،
موقع پر چلتا ہے. اب اذان ہو، جو مسجد میں آ گیا نماز کے لیے یہ پکا عاشق ہے، اور جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ تھوڑا کچا عاشق ہے بیچارہ، ابھی اس کا عشق پکا نہیں ہوا ہے. دیکھو عشق تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ظاہر کر کے دکھایا. لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، خوف کی فضا ہے. اور اس دوران ظہر کی نماز کا وقت آیا، انہوں نے پیغام بھیجا بھائی ابھی جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے. تو ظالموں نے کہا کہ کوئی چھٹی نہیں نماز کی، ہم نماز میں بھی تمہیں ماریں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی ہم تا جنگ و رہ ملنے ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ حسین کی گردن کٹ جائے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن حسین کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہ جائے یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اسی میدان کربلا میں انہوں نے نماز پڑھ کر ہمیں بتایا کہ گردن کٹوا کر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو دکان پر بیٹھ کر نماز چھوڑنے کی چھٹی کیسے ہوگی بھائی؟ چھوٹے چھوٹے کاموں پر نماز چھوڑ دینے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ہم لوگ حرم میں بیٹھے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو طواف رک جاتا ہے نماز کے ٹائم میں. تو ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے، ان کا کوئی عزیز بیٹھا ہوگا ساتھ، تو انہوں نے بڑی پیاری بات اس سے کہی. کہنے لگا یار پتر ویکھ ایک گل مینوں سمجھ آئی. اس نے کہا کہ کہنے لگا کہ یار جے نماز واسطے طواف ورگی عبادت روک سکتی ہے تے اپنے کام کیوں نہیں روک سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. 24 گھنٹے اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، لیکن جب نماز آتی ہے تو طواف رک جاتا ہے. اللہ دکھا رہے ہیں کہ طواف کی بھی اہمیت نماز کے مقابلے میں نہیں ہے. تو بھائی دکان پھر کہاں رہ گئی، ہمارے کام کہاں رہ گئے؟ تو آج سے نیت کریں، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھو ہم لوگ کالج پڑھتے تھے تو یہ 95-96 کی بات ہے. تو وہاں کینٹین میں چائے پی رہے تھے تو ایک رسالہ پڑھا ہوا تھا، تو میں نے اس میں ایک بات پڑھی وہ عجیب یعنی دل پہ لگنے والی تھی. اس میں ایک عالم نے اپنے ایک نمازی کا قصہ لکھا تھا رسالے میں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور سرخ ہیں، جیسے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا خواب ہے؟ مجھے اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آج امت نماز چھوڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں مل رہی، اور وہ جو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور آنکھیں سرخ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امت کو ترغیب دو کہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو میں اس وقت ہم جب پڑھتے تھے تو بس نماز ایسی پڑھی نہ پڑھی. تو یہ خواب پڑھ کر مجھے اتنا میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اپنے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دیتا ہوں اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، آپ میں سے کون ہے جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے؟ دیکھو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں کوئی انگلی مارے تو لوگ کہیں گے کتنا ظالم آدمی ہے، کتنا بے ادب ہے، اور کتنا یہ نامراد انسان ہے. اور جو نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے نماز چھوڑ کر، بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اب جو نماز پڑھتا ہے اسے بھی پتہ ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی پتہ ہے. آج بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگ لے کہ میرے مالک آج کے بعد مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، کچھ ہو جائے، میرا کام جتنا ضروری ہے وہ رہ جائے، لیکن میری نماز نہیں رہنی چاہیے. خوب اللہ سے مانگے، اتنا مانگے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن کر دنیا سے جائیں.
ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہمیں ابھی نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں آئے، یہ ہمارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو اگر نماز پڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اچھا، ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم القیامت بھی، کہ قیامت والے دن اللہ کے حبیب منبر پر ہوں گے اور سب امتی نیچے ہوں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے قریب ترین انسان کون ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں تو میرے قریب یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں، تو ہمارے نبی کے قدموں میں سب سے قریب ترین آدمی کون ہوگا؟ یہ ہمارے نبی نے خود بتا دیا وہ کون ہوگا۔ وہ بندہ کبیر کا بھی ہو سکتا ہے، لاہور کا بھی ہو سکتا ہے، مدینہ کا بھی ہو سکتا ہے، کہیں کا ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم علیہ صلاۃ، جو تم میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے سب سے قریب بیٹھا ہوگا۔ اب دیکھو یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب جو 100 دفعہ درود پڑھ رہا ہے وہ آگے، 99 والا اس کے پیچھے، 98 والا اس کے پیچھے۔ اب یہ کھلا میدان ہے، دوڑ لگی ہے، میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں، تو قیامت میں پتہ چلے گا کون کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو دنیا میں بس میں فرنٹ سیٹ لینے کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور کنڈکٹر کو فالتو پیسے دیتے ہیں کہ مینو فرنٹ سیٹ تے بادے کسی طرح۔ کیوں؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا کوئی فضیلت تو نہیں ہے، لیکن جس کو فرنٹ سیٹ ایسی ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا۔ اور اس کے لیے مال خرچ نہیں کرنا ہے، کوئی آپ کی طاقت نہیں لگ رہی ہے، کوئی آپ کو دکان نہیں چھوڑنی ہے۔ دکان پر بیٹھے بیٹھے جب گاہک نہ ہو تو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا چھوٹا درود بھی پڑھتے رہیں گے، تو درود پڑھتے پڑھتے حضور کے قریب ہوتے جائیں گے، قریب ہوتے جائیں گے، اور اتنا قریب ہو جائیں گے کہ بس آپ ہی سب سے آگے نظر آئیں گے۔ اب یہ میدان کھلا ہے، محنت میں بھی کرتا ہوں، بھائی آپ بھی کیجئے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اب وہ گھر میں پڑھے گا تو وہ رحمتیں گھر میں آئیں گی، دکان پر پڑھے گا تو رحمتیں دکان میں آ جائیں گی۔ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی رحمتیں وہیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ انضمام الحق جس وقت یہ لوگ کھیلتے تھے ٹیم میں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رائمنڈ میں آئے تو کہنے لگے جی ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی دعا بھی کریں اور نصیحت فرمائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا جب تم جہاز میں ہو تو ساری ٹیم سے کہہ دو جب تک جہاز اڑتا رہے تم درود پڑھتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب درود پڑھو گے تو اللہ کی رحمت اترے گی، تو جس ملک سے تمہارا جہاز اڑ رہا ہوگا اللہ اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، تو پتہ نہیں کن کن ملک والوں کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے گی۔ تو درود تو بھائی رحمت کی چیز ہے، اور اللہ کے نبی کی سچی خبر ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ پڑھو گے تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تھوڑا ٹائم نکالا ہے اپنی نفلی عبادت کے لیے، تو میں اس میں کچھ وظیفے کرتا ہوں، تو آپ بتائیں میں سب سے زیادہ کیا کام کروں، نفل پڑھوں، ذکر کروں وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو۔ کہا جی ٹھیک ہے میں ایک حصہ درود پڑھوں گا، 3 حصے باقی اعمال کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ،
اگر تو تھوڑا اور درود پڑھ لے تو تجھے بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو آدھا ٹائم درود، آدھے ٹائم میں باقی کام کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو تھوڑا اور درود پڑھ لے تو تجھے فائدہ زیادہ ہوگا۔ کہا کہ چلو 3 حصے درود، 1 حصے باقی کام کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھوڑا اور کر رہا تھا اور پیدا ہو گئی۔ کہا کہ میں سارا وقت ہی درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ہر وقت درود پڑھنے میں لگا رہے گا تو اب اللہ اس کی برکت سے ہوگا کیا؟ اذن تغفر لک ہمک ویغفر لک ذنبک، تو اللہ درود کی برکت سے تیری دنیا کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور تیرے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو درود پڑھنے والے کی سب سے پہلے دنیا بنتی ہے، اس کے بعد اللہ اس کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ تو بھائی سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود ہدیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ یا اللہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو ایک فرشتہ ہمارے ہونٹ سے درود لیتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے اور بتاتا ہے یا رسول اللہ کمیر نے آپ کا فلاں امتی، اس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے اللہ کے حبیب کی سنت تھی کہ جب کوئی بندہ حضور کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ہدیہ دیتے تھے، اگر کچھ نہ ہوتا تو کم از کم اس کو دعا ضرور دیتے تھے۔ تو فرمانے لگے جب تم درود کا ہدیہ مدینہ بھیجو گے تو یہ مت سمجھنا بس تمہارا ہی گیا ہے، وہاں سے تمہارے لیے اور کچھ نہیں تو اللہ کے حبیب کی دعا تو ضرور تمہارے حق میں ہو جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، حضور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، درود پڑھیے۔ جن جن بزرگوں کی قبروں سے مرنے کے بعد خوشبوئیں آئی ہیں، علماء نے لکھا اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ کثرت سے درود پڑھتے تھے، اللہ نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ تو بھائیو آج اس مجلس میں ہم نیت کریں، ایک تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، دوسرا نماز نہیں چھوڑنی ہے، تیسرا بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، اور چوتھا آج سے اپنے عمرے کی تیاری شروع کر دیں، پیسے جوڑنے شروع کر دیں، اور آپ انشاءاللہ بیج ڈالیں گے، اللہ ایسا پھل لگائیں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ نیت ہم کریں گے، توفیق اللہ پاک ہمیں دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔